میرے بھائیو دوستو، اس مختصر سے وقت میں ان تمام برائیوں کا احاطہ کرنا، جائزہ لینا ممکن نہیں، لیکن ایک ہمارے سماج میں جو برائی جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اسے آج ہم سمجھتے ہیں، اور وہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی روح کو مضطرب اور منتشر کر دیتی ہے، جو اچھے بھلے انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے، جو انسان کو پریشان اور حیران کر دیتی ہے، جو ایسی آگ ہے جس کو جلانے والا خود اسی آگ میں جلتا ہے، اور وہ برائی ہے حسد کی بھی، حسد جیسی عظیم بیماری جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حسد کسے کہتے ہیں؟ بعض اعرابیوں نے، عربی داں لوگوں نے، اہل علم نے حسد کو حسدنا سے ماخوذ کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبا کیڑا جسے چیچڑی بھی کہا جاتا ہے، جو جب انسان کے جسم سے لگتا ہے تو اس کا خون چوسنے لگتا ہے۔ تو وہی مثال حسد کی ہے کہ جس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ حسد اس انسان کے خون کو چوستا رہتا ہے۔ گویا کہ جو کسی سے حسد کرتا ہے وہ اپنے اس بھائی کے خون کو چوسنا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے۔ اور حسد کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جسے اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے، مال سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، کوئی اچھا انعام اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر کیا ہے، تو دوسرا اس کا بھائی اس نعمت کو دیکھ کر حسد کرے، اس نیت سے کہ جو نعمت اس بھائی کو اللہ نے دیا ہے وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ یعنی حسد کرنے والا اپنے بھائی کی نعمت کی زوال کی تمنا کرتا ہے، اس کے خاتمے کی، وہ خاتمے کا متمنی ہوتا ہے، تو اسے حسد کہا جاتا ہے۔ جس کسی کے اندر یہ چیز پائی جائے، جو اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے ختم ہونے کی تمنائیں کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس کے دل میں حسد جیسی خطرناک بیماری پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک حسد کے مقابلے میں ایک لفظ جسے عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں رشک کہتے ہیں۔ رشک اور حسد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا، حاسد جو ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرتا ہے، لیکن رشک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بھائی کی طرح بننا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو جو نعمت اللہ نے دی وہ ختم ہو جائے، بلکہ وہ اپنے بھائی کی طرح مضبوط بننا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور رشک یہ اچھی چیز ہے۔ جن لوگوں میں رشک پایا جاتا ہے وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ لیکن جو حسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا، یہ ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزلی کی طرف، نیچے طرف جاتا ہے، نیچے گرتا ہے۔ یہ حسد ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو ناجائز قرار دیا کہ حسد ہمارے اسلام میں جائز نہیں، مسلمانوں میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو،
ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور میری امتی، اے میری امت کے لوگوں، تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسلام تمہیں بغض کی تعلیم، حسد کی تعلیم، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھائی بھائی بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ تمہارا عمل ہے کہ تم بھائی بھائی بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا چاہتے ہو، یا شیطان کی روش پر چل کر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کرنا چاہتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو حسد ہے، اس کی خطرناکی کا انداز آپ اس بات سے لگائے، یا آپ ان باتوں کو حسد کے نقصان میں شامل کر لیں، یا حسد کرنے والے پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے اثرات پر آپ اس بات کو مشتمل کر لیں کہ جو بھی حسد کرتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو حسد اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، یہ حسد کا نقصان ہے۔ لہذا سنن نسائی کی روایت ہے، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث منها لا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يجتمعان في قلب عبد، کہ کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عبد کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر استعمال کیا۔ کیوں استعمال کیا؟ کہ بعد میں جو چیز آ رہی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ عبد مومن ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ جب عبد کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں، کفار، یہود و نصارہ، جو اللہ پر ایمان لاتے نہیں لاتے، سب لوگ عبد کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ سب انسان اللہ رب العالمین کے بندے۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد، کہ کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ الایمان والحسد، پہلی چیز ایمان ہے اور دوسری چیز حسد ہے۔ یعنی ایمان اور حسد کسی بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں ایمان ہے وہاں حسد نہیں ہوگا، اور جہاں حسد ہے وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ گویا کہ حسد کرنے والا مومن نہیں، اور جو مومن ہے جو حسد کرتا ہے تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں تمام لوگوں کو خوش کر سکتا ہوں، لیکن میں حسد کرنے والوں کو خوش نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ حسد کرنے والا ایک ہی صورت میں خوش ہوتا ہے کہ جب تک اس کے بھائی کی نعمت اس سے ختم نہیں ہو جاتی ہے، جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کی نعمت کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیتا ہے، حسد کرنے والا اس وقت تک خوش نہیں ہوتا۔ تو میں سب کو خوش کر سکتا ہوں، حسد کرنے والوں کو میں خوش نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے، یہ اس کی خطرناکی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہی ایمان ہے میرے بھائی اور دوستو، یہی ایمان ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے گھر والوں سے دشمنی مول لی، یہی وہ ایمان ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے دنیا کی تمام سرداریوں کو ٹھوکر ماری، یہی وہ ایمان ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام نے دنیا کی تمام دولت کو لات مار کر بھوک مری، فقر و فاقہ اور محتاجی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے گلے سے لگایا۔ گویا کہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور بڑا بے وقوف ہے وہ شخص
جو ایک طرف ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور حسد جیسی خطرناک بیماری کو اپنے دل میں بھی پائے، تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ صرف مومن ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی کو دوستو، حسد یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد یہ کبھی بھی انسان کو افضل یا بہترین بننے نہیں دیتا ہے۔ اب اسلام کی تعلیم دیکھیں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بہتر انسان، اچھا انسان، افضل انسان بننے کی تعلیم دی ہے، لیکن اس کے مخالف حسد وہ ہوتا ہے، حسد یہ ہوتا ہے کہ حسد اپنے کرنے والوں کو کبھی بھی افضل اور اچھا بننے نہیں دیتا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب یا رسول اللہ؟ قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواه ابن ماجہ فی سننہ فی کتاب الزہد، حدیث نمبر 4216۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ بہترین لوگ کون ہیں؟ ہم کو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر افضل شخص وہ ہے، وہ لوگ ہیں جن میں دو صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مخموم القلب ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ زبان کا سچا ہو، یعنی سچ بولنے والا ہو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کا سچا ہونا، سچ بولنا، یہ بات تو ہماری، یہ صفت تو ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن مخموم القلب یہ کون ہے؟ یہ کیا صفت ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب هو التقی، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، جو متقی ہوتا ہے، نقیہ، بالکل صاف دل ہوتا ہے، اس کا دل اپنے تمام بھائیوں کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے، وہ بلا وجہ فضول میں اپنے بھائیوں کے تئیں، مسلمان کے تئیں دشمنی، بغض کو اپنے دل میں نہیں پالتا ہے۔ وہ تقی نقی متقی ہوتا ہے، ایسا متقی جو صاف دل ہوتا ہے، لا اثم فی، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوتی ہے، ولا بغی، اس میں کوئی ظلم اور زیادتی والی عادت یا بات بھی نہیں ہوتی ہے، ولا حسد ولا غل، اور نہ ہی اس میں خیانت ہوتی ہے، ولا حسد، اور نہ ہی اس میں کوئی حسد کرنے والی، جلن والی بات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ دو صفات، مخموم القلب اور صدوق اللسان، یہ جو صفات ہے یہ انہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو بہترین ہوتے ہیں، اور جن میں یہ دو صفات نہیں ہیں وہ لوگ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ حسد ایسی چیز ہے جو اپنے کرنے والوں کو کبھی بھی بہترین اور افضل انسان بننے نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، حسد کا ایک نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا حاسد خیر اور بھلائی سے برابر محروم رہتا ہے۔ جو خیر، جو بھلائی کے کام جو ہوتے ہیں، یا جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے خیر کا وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے، حسد کرنے والے ان تمام خیر کی باتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ لوگ برابر خیر اور بھلائی سے رہیں گے،
لوگوں کے اندر برابر خیر و بھلائی پائی جائے گی ما لم یتحاسدوا، جب تک وہ حسد سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، محفوظ رکھیں گے، کہ جب تک ان کے اندر حسد نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ان کو اپنی جانب سے خیر و بھلائی عطا کرتا رہے گا، اور لیکن جیسے ان کے اندر حسد آ جائے گا تو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ملنے والی تمام خیر و بھلائی والی چیزوں سے ایسے حسد کرنے والوں کو محروم کر دے گا۔ اور میرے بھائیو دوستو، جس انسان کو اللہ رب العالمین اپنی خیر سے، اپنی بھلائی سے محروم کر دے تو وہ بندہ کبھی بھی قیامت کے دن روز محشر کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے دنیا میں خیر کا معاملہ کیا ہے، اور جو خیر سے محروم رہ گئے ہیں وہ کبھی بھی ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ خیر و بھلائی سے محروم کر دیتی۔ یہی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیں کہ جب ہمارا کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، جب وہ کاروبار میں کامیاب ہو جاتا ہے تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے، یا جو نعمت اس کو ملی ہے اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے سب چاروں طرف سے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں وہ اپنے چین سکون کو برباد کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس بھائی کو جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کے چین کو بھی وہ خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ بھائی شیطان کے حربوں میں آ کر، ان کی چالوں میں آ کر اپنی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو جب ایک مسلمان، ایک بھائی جب ترقی سے رکتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بھلائی سے، خیر سے رک جاتے ہیں۔ اب بتائیں کہ جب یہی معاملہ حسد کی بنیاد پہ رہے گا تو کیا ہماری قوم ترقی کر پائے گی؟ کیا ہماری قوم بلندیوں کو حاصل کر پائے گی؟ نہیں میرے بھائی، اس کے مقابلے میں غیر قوم ہے میرے بھائی، جو کاروبار کے اندر اپنوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، باہمی تعاون سے ان کے کاروبار کو درست کیا جاتا ہے، اصلاح کی جاتی ہے، کس طریقے سے کاروبار کو بڑھایا جاتا ہے، ایسے اصول ان کمزور بھائیوں کو بتائے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر جا کر دیکھیں مارکیٹ میں ہماری قوم سے زیادہ کن لوگوں کی دکانیں چمک رہی ہیں، کن لوگوں کی دکانیں ترقی کر رہی ہے، کون لوگ زیادہ سے زیادہ مال مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں ہماری دکانوں کے مقابلے۔ تو یہ خیر ہے میرے بھائی جو دنیا میں ملتی ہے کشادہ رزق کی صورت میں، اس سے بھی اللہ رب العالمین محروم کر دیتا ہے حسد کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، یہ حسد جو ہے، یہ حسد انسان کو، اس کے دین کو، اس کے اعمال کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2510، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالكة لا اقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تمہارے درمیان ایک بیماری چل پڑی ہے، جو بیماری تم سے پہلی امتوں کے اندر پائی جاتی تھی، جو برائی، جو بیماری پہلی امتوں کے اندر تھی، وہ بیماری میری امت کے لوگوں تمہاری طرف بھی چل پڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، اور وہ حسد اور دشمنی ہے، بغض ہے، جس
یہ برائیاں پچھلی قوموں میں پائی جاتی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہی الہالکہ، ان دو برائیوں کی بنیاد پر تم سے پہلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے۔ ہی الہالکہ، تو میری امت کے لوگوں، اگر تم میں یہ بیماری پائی جاتی ہے تو یہ بیماری بھی تم کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ کیا کیسے ہلاک کریں گے؟ لا اقول لکم تحلق الشعر، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ سر میں موجود بالوں کو ختم کر دیں گی، اڑا دیں گی، بلکہ ہی تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو ہلاک کر دیں گی، خاتمہ کر دیں گی، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گی۔ تو گویا کہ معلوم ہوا میرے بھائیو اور دوستو کہ حسد یہ اپنے کرنے والے کے دین کو، یعنی دین کی بنیاد پر وہ جو اعمال انجام دیتا ہے، جس طریقے سے جب سر کو گنجا کیا جاتا ہے ایک بھی بال سر پر باقی نہیں رہتا ہے، بالکل ویسے ہی انسان جو نیکیاں کرتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو یہ حسد جیسی خطرناک بیماری جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ اس لیے بچاؤ کہ حسد یہ حسنات کو، نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیسے کھاتی ہے؟ کما تأکل النار والحطب، کہ جس طرح آگ ہوتی ہے، آگ لکڑی کو کھاتی ہے، بالکل ویسے ہی یہ حسد ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ کہ جب آگ جلائی جاتی ہے، جب لکڑی کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ مضبوط لکڑی کی شکل میں آگ کے حوالے ہوتی ہے، لیکن جب اس کو باہر نکالا جاتا ہے تو مضبوط لکڑی نہیں بلکہ راکھ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، کہ جسے انسان جدھر چاہے اڑا دے، جس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی وزن اس کے اندر باقی نہیں رہتا ہے۔ یہی معاملہ نیکیوں کا ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو، کہ جو حسد کرتے ہیں، حسد ان کی نیکیوں کو، ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان کے عمر حج کے ثواب کو یہ حسد ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ چند باتیں حسد ہی کے تعلق سے تھی۔ اب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں حسد کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، حسد کے کیا واقعات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے حسد سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہم کیسے حاسدین کی نظروں سے یا حسد کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو حسد جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین حسد جیسی خطرناک بیماری سے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے حسد کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین اگر ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے اگر کسی بھائی کے تعلق سے حسد کیا ہو، اللہ رب العالمین ہم اس بارگاہ میں بیٹھ کر اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اس خطا کو معاف فرما، اللہ تو ہمارے اس گناہ سے درگزر فرما، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تو تمام مسلمان بھائیوں کی الفت و محبت کو پیدا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہمارے مسلمان ایمان والے بھائیوں کے نرم فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اللہ رب العالمین جو لوگ ترقی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ رب العالمین تم سب کو ان کے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ رب العالمین جہاں کئی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہو تو وہاں مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ تو دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔